اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے آج کے ہر نیک مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وہ خوشی جو آپ کے لیے بہتر ہو عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین گرامی، آج کی ہماری کہانی آسانیاں۔ آج وہ اپنی تمام مصروفیات کو پس پشت ڈال کر درویش کے پاس پہنچا۔ جب اس کی باری آئی تو اس نے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا، بلا تمید درویش سے دعا کرنے کو کہا۔ درویش نے نوجوان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور بڑے جذب سے دعا دی، اللہ تجھے آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا لینے والے نے حیرت سے کہا، حضرت الحمدللہ، ہم مال پاک کرنے کے لیے ہر سال وقت پر زکوٰۃ نکالتے ہیں، بلاؤں کو ٹالنے کے لیے حسب ضرورت صدقہ دیتے ہیں، اس کے علاوہ ملازمین کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ ہمارے گھر کام کرنے والی کا ایک بچہ ہے جس کی تعلیم کا خرچہ ہم نے اٹھا رکھا ہے۔ اللہ کی توفیق سے ہم تو کافی آسانیاں بانٹ چکے ہیں۔ درویش تھوڑا مسکرایا اور بڑے دھیمے اور میٹھے لہجے میں بولا، میرے بچے، سانس، پیسے، کھانا، یہ سب تو رزق کی مختلف قسمیں ہیں، اور یاد رکھو رازق اور رزاق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تم یا کوئی اور انسان یا کوئی اور مخلوق نہیں۔ تم جو کر رہے ہو، اگر یہ سب کرنا چھوڑ بھی دو تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ سب فقط ایک ساتھ میں سب کو عطا کر سکتی ہے۔ اگر تم یہ کر رہے ہو تو اپنے اشرف المخلوقات ہونے کی ذمہ داری ادا کر رہے ہو۔ درویش نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور پھر بولا، میرے بچے، آؤ میں تمہیں سمجھاؤں کہ آسانیاں بانٹنا کسے کہتے ہیں۔ کبھی کسی اداس اور مایوس انسان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پیشانی پر کوئی شکن لائے بغیر 1 گھنٹہ اس کی لمبی اور بے مقصد بات سننا آسانی ہے۔ اپنی ضمانت پر کسی بیوہ کی جوان بیٹی کے رشتے کے لیے سنجیدگی سے تگ و دو کرنا آسانی ہے۔ صبح دفتر جاتے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ محلے کے کسی یتیم بچے کی اسکول جانے کی ذمہ داری لینا، یہ آسانی ہے۔ اگر تم کسی گھر کے داماد یا بہنوئی ہو تو خود کو سسرال میں خاص اور افضل نہ سمجھنا، یہ بھی آسانی ہے۔ غصے میں بفرے کسی آدمی کی کڑوی کسیلی اور غلط بات کو نرمی سے برداشت کرنا، یہ بھی آسانی ہے۔ چائے کے ڈھابے والے کو اوئے کہہ کر بلانے کے بجائے بھائی یا بیٹا کہہ کر بلانا، یہ بھی آسانی ہے۔ گلی محلے میں ٹھیلے والے سے بحث و مباحثے سے بچ کر خریداری کرنا، یہ آسانی ہے۔ تمہارا اپنے دفتر، مارکیٹ یا فیکٹری کے چوکیدار اور چھوٹے ملازمین کو سلام میں پہل کرنا، دوستوں کی طرح گرم جوشی سے ہاتھ ملانا، کچھ دیر رک کر ان سے ان کے بچوں کا حال پوچھنا، یہ آسانی ہے۔ ہسپتال میں اپنے مریض کے برابر والے بستر کے انجان مریض کے پاس بیٹھ کر اس کا حال پوچھنا اور اسے تسلی دینا، یہ آسانی ہے۔ ٹریفک اشارے پر تمہاری گاڑی کے آگے کھڑے شخص کو ہارن نہ دینا جس کی موٹر سائیکل بند ہو گئی ہو، سمجھو تو یہ بھی آسانی ہے۔ درویش نے حیرت میں ڈوبے نوجوان کو شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرا اور سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے دوبارہ متوجہ کرتے ہوئے کہا، بیٹا جی، تم آسانی پھیلانے کا کام گھر سے کیوں نہیں شروع کرتے؟ آج واپس گھر جا کر باہر دروازے کی گھنٹی صرف 1 مرتبہ دے کر دروازہ کھلنے کا انتظار کرنا۔ آج سے باپ کی ڈانٹ ایسے سننا جیسے موبائل پر گانے سنتے ہو۔ آج ماں کی پہلی آواز پر جہاں کہیں ہو فوراً ان کے پاس جایا کرنا، اب انہیں تمہیں دوسری آواز دینے کی نوبت نہ آئے۔ بہن کی ضرورت اس کے تقاضے اور شکایت سے پہلے پوری کر لیا کرو۔ آئندہ سے بیوی کی غلطی پر سب کے سامنے
اس کو ڈانٹ ڈپٹ مت کرنا۔ سالن اچھا نہ لگے تو دسترخوان پر حرف شکایت بلند مت کرنا۔ کبھی کپڑے ٹھیک استری نہ ہوں تو خود استری درست کر لینا۔ میرے بیٹے، ایک بات یاد رکھنا، زندگی تمہاری محتاج نہیں، تم زندگی کے محتاج ہو۔ منزل کی فکر چھوڑو، اپنا اور دوسروں کا راستہ آسان بناؤ۔ انشاءاللہ تعالی تمہیں منزل ضرور خود مل جائے گی۔ محترم عزیز دوستو، آئیں صدقے دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی بہت مختصر ہے، زندگی کب ختم ہو جائے اس کا کوئی پتہ نہیں۔ نفرتیں چھوڑیے، لوگوں سے دشمنی بغض کو دور کیجیے، لوگوں کو گلے لگائیے اور آسانیاں بانٹیے، آسانیاں بانٹیے، آسانیاں بانٹیے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا دلچسپ واقعہ تھا۔ اس کے بعد ذوالقرنین کا تذکرہ ہے کہ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، پوری دنیا فتح کی انہوں نے، حضرت ذوالقرنین نے۔ قرآن کہتا ہے زمین کے مشرق کی انتہا میں بھی پہنچے اور زمین کے مغرب کی انتہا میں، اور ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے ذوالقرنین کہ وہ قوم حضرت ذوالقرنین کی زبان نہیں سمجھتی تھی۔ تو ترجمان کے ذریعے اس قوم سے بات ہوئی۔ اس قوم نے کہا کہ آپ بڑے طاقتور بادشاہ ہو، ہم ایک مصیبت میں مبتلا ہیں، آپ اس سے ہمیں بچائیں۔ وہ مصیبت کیا ہے؟ انہوں نے کہا یاجوج ماجوج ایک قوم ہے جو زمین میں فساد مچا رہی ہے، تو آپ ہمیں اس سے کیا کریں؟ اس کے شر سے بچا لیں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے جو پہاڑوں کی وادیاں تھیں نا، ان کے درمیان لوہا اور سیسا گرم کر کے، بڑا مشکل کام ہے یہ پہاڑوں کو لوہے اور سیسے سے بند کرنا، اس قوم کو پیک کر دیا، سیل پیک۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، حدیث قدسی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، کیا کہا ہے؟ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس شخص نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھی تو اس کے لیے میری جانب سے اعلان جنگ ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ولی کہتے کسے؟ ہمارے یہاں علم اولیاء اللہ اس معنی میں تو بہت مستعمل ہے، اولیاء اللہ، ایک ولی ہوتے کون ہیں؟ اس کے بارے میں ظاہر بات ہے کہ مختلف تصورات لوگوں کے ذہنوں میں ہیں۔ ولی وہی ہوتا ہے جس سے کچھ خارق عادات باتیں ظاہر ہو جائیں، کرامات ظاہر ہوں، جو کچھ غیب کی باتیں بھی بتا دے، مستقبل کی باتیں بھی بتا دے۔ بہرحال اس کی زندگی میں شریعت کی بھی پیروی موجود ہو، نظر آ رہی ہو، اس کا لباس، اس کی وضاحت وہ بھی سنت کے بہت قریب ہو۔ یہ تصورات ہمارے ذہنوں میں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلے گہرائی میں سمجھیے ولی ہوتا کون ہے، اور اس سے بھی پہلے یہ کہ یہ جو ولایت کا رشتہ ہے یہ یک طرفہ نہیں ہے۔ اللہ اہل امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جن دنوں تحریک پاکستان چل رہی تھی نا، کہتے ہیں مسلمان علماء جو تھے وہ پاکستان کے حق میں تقریریں کرتے تھے، اور جو ہندوؤں کے پنڈت تھے وہ پاکستان مخالف تقریریں کرتے تھے کانگریس کے جلسوں میں۔ کہتے ہیں کہ جگہ نا جلسہ ہو رہا تھا، توجہ ہے آپ حضرات کی، آج ماشاءاللہ کافی لوگ جاگ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں اور ان کو بھی دیکھ رہا ہوں جن کی مجھے امید تھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ آرام کریں گے، آج وہ بھی ہم سے محبت کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا نہ رکھا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب فرماتے ہیں جلسے ہوتے تھے، ہندو پنڈت جو تھے وہ پاکستان کے خلاف تقریر کرتے تھے، مسلمان علماء حق میں۔ کہتے ہیں کہ جگہ ہندوؤں کا جلسہ تھا کانگریس کا، اس جلسے کے اندر ایک ہندو پنڈت تقریر کر رہا تھا اور سارے وہاں ہندو تھے، مسلمان کوئی نہیں تھا۔ کہتے وہاں نا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس ہندو نے حضور کی شان میں کوئی بے ادبی کر دی، ہندو پنڈت نے، مسلمان کوئی نہیں تھا۔ سپیکر لگا ہوا تھا تو دور نہ ایک ملنگ تلنگ بیٹھا تھا، وہ قوم نہیں ہوتی اللہ خیر کرے جو چھ
سنو ایک حدیث، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے تو تو ضرورت مند تھا، تجھے 3 وقت کے لیے روزی چاہیے تھی، تجھے پہننے کے لیے گرمی سردی میں لباس چاہیے تھا، تجھے بچوں کے لیے دودھ چاہیے تھا، تجھے بچوں کے لیے دوا چاہیے تھی، تجھے جو ہے وہ بیٹیوں کے لیے جہیز چاہیے تھا، تجھے رہنے کے لیے سر چھپانے کے لیے چھت چاہیے تھی، مکان چاہیے تھا، لیکن تو کتنا شکر گزار تھا کہ اس پہ بھی راضی ہو گیا۔ تو ضرورت مند ہو کے میری تقسیم پہ راضی ہو گیا، اور مجھے تو تیرے عملوں کی لوڑ بھی نہیں ہے نا، تو میں رب ہو کے تیرے اوپر راضی ہوں۔ تو بتاؤ کہ سودا کتنا سستا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو یہ تدبر کے لیے سب کچھ دیا ہوا ہے، لیکن انسان ناشکر ہے اور وہ اپنے رب کی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا۔ وہ یہ سسٹم دیکھیں آنکھوں کا جو رب نے لگایا ہے، یہ کانوں کا سسٹم جو رب نے لگایا ہے، یار جس طرح کی ہمارے منہ میں زبان ہے، اس سے بڑی زبان تو گائے کے منہ میں ہے، اس سے تو بڑی زبان اونٹ کے منہ میں ہے، لیکن وہ معافی ضمیر کو نوکے زبان پہ نہیں لا سکتے۔ اور حضرت انسان جب بولتا ہے تو پھول جھڑتے چلے جاتے ہیں اور موتی گرتے چلے جاتے ہیں۔ انسان ذرا دیکھ تیری نوکے زبان پہ نغمے کس نے رکھ دیے، اور تیرے کانوں کے اندر جو ہے وہ بجلیاں کس نے بھر دی، تیری آنکھوں کے اندر جو ہے وہ بصیرت اور بصارت کے اجالے کس نے رکھ دیے۔ تو انسان ذرا تدبر کرے، انسان ذرا غور کرے تو اپنے رب کا نافرمان نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب یہ ان نعمتوں کے ہونے کے باوصف ان کا شکر ادا نہ کرے تو اللہ فرماتا مجھے تم اچھے نہیں لگتے، مجھے محبوب کے غلاموں کے گھوڑے اچھے لگتے ہیں۔ اور اب ان کی قسمیں کر کے انسان کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ اگر تم اچھی راہوں کے مسافر بن جاؤ گے تو تم مجھے کیوں اچھے نہیں لگو گے، تمہیں تو میں نے اپنے دستے قدرت سے بنایا۔ حضرت انسان کو اللہ نے اپنے دستے قدرت سے بنایا ہے، اور یہ کائنات کا شاہکار ہے، پوری کائنات کا چرخ انسان کے گرد گھومتا ہے، اور پوری کائنات کا مقصود انسان ہے۔ اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی، ساری کائنات اس کے گرد گھومتی ہے۔ تو اگر یہ اچھا نہ رہے تو پھر اس پہ غصہ بھی بڑا ہے، اور وہ غصہ دہتی ہوئی آگ کی صورت میں، جہنم کی صورت میں نمودار ہوگا، اور اس کو وہاں